جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس مدنی دواخانہ کلینک کا جو موضوع ہے وہ ہے جانڈس، پیلیا، اور اس سے متعلق ہم انشاءاللہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران ہیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ بچوں کے پیلیے کے حوالے سے بھی ہم کچھ مشاورت کریں گے اور ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ پیلیا کیا ہے، جانڈس کیا ہے، ہیپاٹائٹس کیا ہے، یرقان کیا ہے، کالا یرقان اور دیگر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ایک ہم وضاحت لیں گے۔ پھر یہ کہ ان بیماریوں کی علامات کیا ہیں، اور جنہیں یہ بیماری ہو گئی ہے ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور جنہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ہو گئی ہے ان کے لیے مزید کیا کیا احتیاطیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور صحت مند رہنے کے لیے ایک بہترین نیت ہے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے خود کو صحت مند رکھوں گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا یہ حصہ یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص ہمارے سلسلے کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کیونکہ کہتے ہیں آپ بھی بچپن سنتے ہیں صحت ہزار نعمت ہے، اور واقعی جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اسے مختلف امراض لگ جاتے ہیں بڑا یہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر شروع سے ہی ہم اس معاملے میں احتیاط کریں تو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے، ان کا ذہن ہی نہیں ہوتا احتیاط کرنے کا۔ میں سفر مدینہ میں کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ اسلامی بھائی تھے، مطلب ایک قافلے کے اسلامی بھائی تھے، اس جو سفر مدینہ میں تھا، پرانی بات کر رہا ہوں میں، 2000 سے پہلے کی، تو انہیں زبردست کھانسی تھی، زبردست کھانسی تھی، کھانسی ہے کہ ختم نہ ہو، کھانسنا شروع کریں تو وہ مطلب چلتی رہے کھانسی۔ اچھا، اب کھانسی تو یہ تھی، نہ وہ بیچارے عمرہ کر سکے، نہ وہ پراپر طواف کر سکے، نہ ان سے نماز بھی صحیح نہ پڑھی جائے، اتنی کھانسی تھی۔ اچھا، جب دیکھا گیا تو جو سالن، چاول، کھانا پینا، ٹھنڈا گرم کو مطلب اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی چیز احتیاط نام کی کوئی چیز ہوتی کہ اس کو روکا جائے۔ تو اس قافلے میں ایک بڑے اس معاملے میں کسی نے ان کو کہا کہ بھائی یہ سب بند کرو، کہ تم کھانستے ہی رہو گے تو کیسا کام چلے گا؟ تو باقاعدہ مشاورت کر کے ان کو وہ روکا گیا کہ اب اس کو یہ کھانا پینا نہیں دیا جائے گا۔ تو جب وہ رکا کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں، تو الحمدللہ طبیعت بھی درست ہونا شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک اور کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ گلے کا خرابی لے کر، مطلب بیماری، گلا، بخار، سر درد، یہ سب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ مطلب وہ بوتل بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو کیچپ بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو تلی ہوئی چیزیں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، جنک فوڈ جس کو آپ کہتے ہو ساتھ رکھا۔ اب وہ بولے کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے، تو ایسوں کو واقعی غور کرنا چاہیے کہ آخر آپ اپنی طبیعت یا صحت کے معاملے میں اگر سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ ہونے کا تعلق صرف دوائی لینے سے نہیں ہے، دوائی کا پروسیس تو ہے، دوائی کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے پرہیز ہے۔ اب پرہیز کریں، اور قدرتی طور پر، کیونکہ جو ہونا اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، اگر بیمار ہو جائیں تو پرہیز کے ساتھ ساتھ پھر دوا کی طرف آئیں،
طبیعت درست ہونے کے بعد پھر دوبارہ بد پرہیزی شروع کر دیں گے تو آپ نے پھر سے دعوت دے دی ہے آ بیماری آ بیماری آ مرض آ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بیماری پریشانی ہمارے نصیب میں, ہمارے مقدر میں, اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر بھی دے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب ہوتی رہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیں تاکہ ہم صحت مند رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اچھا, پہلا تو یہ کہ پیلیا جونڈس یہ کیا ہے؟ پیلیا جو ہوتا ہے بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, بہت ساری بیماریوں کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. پیلیا میں ہوتا یہ ہے, عموماً جسم کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے, اس کو بلی روبن بولتے ہیں. یہ نارملی جسم کے اندر بنتا بھی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بلی روبن. اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اسی کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے. یہ نارملی جسم میں بن جاتا ہے اور جگر کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے. جب کچھ اس طرح کی بیماریاں جو جگر کو متاثر کرتی ہیں, جن بیماریوں میں جگر افیکٹ ہوتا ہے, تو اس کا لیول جسم میں بڑھنے لگ جاتا ہے. جب بلی روبن کا لیول تھوڑا جسم میں یعنی 3 سے زیادہ جب بڑھنے لگ جاتا ہے, تو وہ ایریا جسم کے جیسے آنکھوں کی سفیدی, ہاتھوں کے اندر یہ پیلے کلریشن دینے لگ جاتا ہے. اس کا تعلق جگر سے ڈاکٹر صاحب؟ جی, یہ ساری بیماریاں جو جگر کو افیکٹ کرتی ہیں, اس کے اندر یہ زیادہ تر پیلیا دیکھا جاتا ہے. اچھا. اور جگر سے ہی چونکہ بلی روبن بنتی ہے, اب چونکہ جگر متاثر ہو گیا تو یہ نکل نہیں رہی ہے بلی روبن, یہ جسم کے اندر جمع ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اسکن کے اندر, آنکھوں کے اندر پیلا پن نظر آ جاتا ہے. تو یہ بہت ساری, اب جیسے ملیریا ہو جاتا ہے, ملیریا کے اندر بھی پیلیا ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس اے, ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس ڈی, ان تینوں ان ساری فارم کے اندر بھی ملیریا مل جاتا ہے. ایون کہ جو گال بلیڈر اسٹون یعنی پتے کی پتھری, وہ پیلیا مل جاتا ہے. پیلیا. تو اس میں عموماً یہ سارے وہ بیماریاں جو جگر کو متاثر کر رہی ہیں, تو اس کا ایک سمٹم یہ ہے کہ آپ کو پیلیا کی فائنڈنگ مل جاتی ہے. پیلیا جب ہو جاتا ہے تو اس کی دیگر علامتیں بھی اس کے اندر ملتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی جو سفیدی ہے, اس کے اندر پیلا پن نظر آنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہاتھوں کے اندر امیجز بھی ذرا دکھائیے گا, آنکھوں کی سفیدی میں پیلا پن نظر آنا. یہ تو جیسے یہ آنکھوں کی سفیدی ہے, ذرا آنر کیجیے گا, آنر یہاں ہوگا. یہ جیسے سفیدی ہے, اس کے اندر جو پیلا پن نظر آ رہا ہے, یہ بیسیکلی اس کو بھی اس کی وجہ سے بولتے ہیں کہ جونڈس ہو گیا یا پیلیا ہو گیا. یہ سفیدی کے اندر جو بلی روبن کیمیکل ہے وہ ڈیپوزٹ یعنی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کلر دے دیتا ہے, اس کی وجہ سے یہ پیلیا ہو گیا. اسی طرح ہاتھوں کے اندر بھی یہ پیلیا پرومیننٹ ہو جاتا ہے گا. ٹھیک ہے. صلو علی, یہ جیسے ہاتھ ہے, فرق نظر آئے گا آپ کو, ایک ہاتھ میں بہت زیادہ پیلا رنگ نظر آ رہا ہے اور ایک بالکل نارمل ہے. تو یہ جو ان کو پیلیا ہو جاتا ہے, جگر متاثر ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے. اب جیسے بچوں کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے, پیدائش کے فوری بعد جو ہے 1 یا 2 دن بعد پیلیا کی علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جی, یہ کئی بچوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد انہیں پیلیا ہو گیا, جونڈس ہو گیا, ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. صحیح. اس میں پیلیا ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین جو صحیح طریقے سے خوراک نہیں لے پاتی, اس وجہ سے بھی بچے کو جوائنٹس ہو جاتا ہے. اچھا. ایک تو وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ لو برتھ ویٹ بیبی ہوتے ہیں جو وزن سے کم ہوتے ہیں, جیسا کہ نارمل بیبی کا وزن 2.5 کلو سے 3 کلو تک ہونا چاہیے. بہت سارے بیبی لکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ نارمل بچے کا جو وزن ہے پیدائش کے وقت 2.5 کلو سے 3 کلو, وہ 2.5 سے 3.3 تک 3 kg تک, یہ مطلب ویٹ یہ نارمل کہلاتا ہے. یہ پاؤنڈ بھی کہلاتا ہے, 700-800 پاؤنڈ نہیں, یہ 6 پاؤنڈس میں آتا ہے, 6 پاؤنڈ میں کہلاتا ہے. یہ 5 پوائنٹس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 5 to 6 پاؤنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ کون سی ایسی احتیاطیں کی جائیں کہ یہ وزن جو ہے بچے کا نارمل ہو جائے؟ یہ تو مدر کو احتیاط کرنی ہوگی نا, کھانے پینے میں, خوراک میں, اور اس کے علاوہ بہت ساری فیمیلز جو ہے نا کام نہیں کر پاتی گھر میں. صحیح نا, میڈیسن پہ صرف رہتی ہیں, یہ بھی چیزیں نہیں ہیں. اس میں یہ احتیاط یہ ہے کہ وہ گھر کی تھوڑی بہت جو ہلکی پھلکی ورکنگ ہے وہ کرتی رہیں کام. صحیح. اس میں یہ ہے کہ مسلسل بیڈ ریسٹ پہ نہ جائیں. صحیح. حمل کے دنوں میں اور جو بھی کنسلٹ ڈاکٹرز ہیں انہیں کنسلٹ کرتے رہیں, رابطے میں رہیں, ان کی انویسٹیگیشنز کرواتی رہیں. اس کے علاوہ بیبی کے جو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں تو اس سے بیبی کا پتہ چلتا ہے کہ ویٹ کتنا ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن الٹرا ساؤنڈ کا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بلا اجازت شرعی یہ ڈیلیوری, مطلب الٹرا ساؤنڈ کا یہاں پر
اجازت کا ہے؟ کیونکہ آپ ایک میڈیکلی طور پہ بات کریں گے، اس میں جو ہمارے پاس جو اس میں جو شرعی تحفظات ہیں وہ مجھے بیان کرنے پڑیں گے. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جب پیدائش کے بعد بچے کو جانڈس کی بتائی جاتی ہے علامت، اس کی وجہ سے ہاسپٹلائز بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا ہونا نارمل ہے یا کوئی تشویش کی بات ہے؟ نہیں، تشویش کی بات نہیں. اگر دیکھیں اس کا ٹیسٹ کروایا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر جوائنٹس بچے میں 12 آتا ہے، 12 آتا ہے، تو اس صورت کے اندر اسے ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر 12 سے کم ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں گھر کی احتیاطیں ہیں بہت زیادہ. اس میں مثال کے طور پہ اب جیسے پیدائش ہو گئی، اب ڈاکٹر نے بتایا ان کو پیلے کے ہلکا پھلکا پیلیا مل رہا ہے، آپ بھلے کو گھر لے کے چلے جائیں، اب گھر پہ لے جائیں تو گھر پہ جا کے کیا کیا احتیاطیں کی جائیں بچے کے ساتھ تو جو ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ سب سے مین احتیاط تو یہ کی جائے کہ صبح کی جو پہلی دھوپ ہوتی ہے، ٹھنڈی دھوپ، وہ روزانہ ڈیلی کم از کم 15 to 20 ڈیز. صبح کا مطلب وقت یہ کہ فجر کے بعد 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے. فجر آج کل 6:30 بجے تک ہو رہی ہے. 7 بجے کراچی میں آلموسٹ 6:30 7 کے درمیان فجر کا جماعت ہو جاتی ہے. 7:30 سے 8:30 بجے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس ٹائم زیادہ جو ہے نا دھوپ تیز نہیں ہوتی. اس ٹائم دھوپ دکھانا بہت ضروری ہے بچے کو. اور مدر فیڈ، زیادہ سے زیادہ ماں کا دودھ زیادہ زیادہ پلائیں، جس سے وہ یورین کرے گا. جیسے بیبی یورین کرے گا تو ویسے ہی اس کا جوائنٹس کم ہوتا جائے گا، اور پلس دھوپ دکھانے سے. تو ان 2 صورتوں کے اندر وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا آہستہ آہستہ جوائنٹس کم ہونے لگے گا. میں ضمن عرض کر دوں، ویسے چلا ہے یہ تھوڑا بہت. ایک تو بچوں کو دھوپ نہ دینے کا رجحان، تو مطلب یہ مینٹلٹی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہمارے جو کمرے ہیں وہی ایک ایسے پیک ہوتے ہیں. اور جو اسی فیملیز ہیں وہ ان کے لیے میں خاص کہہ رہا ہوں، ہر ایک فیملی اس ضمن میں دائرے کار میں نہیں آتے. تو ایک تو یہ کہ سونے کا ہمارے جو ٹائمنگ، اٹھنے کی ٹائمنگ ہے، یہ وہ نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. اگر اللہ کرے کہ فجر کی نماز پڑھنے کی ماں کی بھی عادت ہو، تو ماں اگر فجر کی نماز وقت کے اندر ادا کرے، والد فجر کی نماز اپنے وقت کے اندر ادا کریں، اور پھر فجر کی نماز سے لے کر اشراق و چاش تک کے وقت کے دوران اگر یہ اوراد و وظائف سے سب اشراق چاش پڑھ کے اگر آپ مثال کے طور پر بچے کو دھوپ، کیونکہ اشراق چاش کے بعد دھوپ جو ہے نا وہ نارملی سورج اتنا اوپر اتنا ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں اس پر جمتی نہیں ہوں گی. تو یہ فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اگر فجر کی نماز پڑھی، اشراق چاش کی نماز پڑھی، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ اگر آپ نے اپنے بچے کو یا خود بھی، کیونکہ یہ ماں کے لیے بھی، اور اب یہ کہ اب چھت ایسی ہو یا کوئی ایسا ماحول ہو تو کی بات ہے، بے پردگی کو کوئی یہاں اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں جب بولتا ہوں تو ریسٹرکشن، قیودات یہ بنتی چلی جاتی ہیں. ورنہ لوگ سنتے ہیں یار کلینک میں ہم نے کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا جانا چاہیے، تو یہ ادھر ادھر گھومتے پھریں گے. اور تو اسلامی بھائی بھی تو دھوپ لگا سکتے ہیں نا. اسلامی بھائی دھوپ لگا سکتے ہیں، اسلامی بہنوں کو بھی بعضوں کا ہڈیوں پر، کیونکہ یہ جو وٹامن ڈی اور 3 جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ مطلب اسپیشلی اس کیس کے بعد ان عورتوں کو شاید زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وٹامن ڈی غلطی نہیں، وٹامن ڈی 3، اور یہ وٹامن ڈی 3 مل رہی ہے اسپیشلی اس ٹائم کے دھوپ میں جو جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کو ڈیفینیٹ ہمیں پردے کی رعایت کے ساتھ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے صحت و تندرستی کے طور پر یہ چیزیں دینی بہت ضروری ہے. کہ ہمارے وہ دودھ پینے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. تو دودھ پیتے ہوئے تو اب دودھ کا بھی عجیب و غریب ہمارے حال ہے نا، لیکن پھر بھی جو غنیمت ہے جو بھی دودھ مل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس طرف جائیں، نماز کی پابندی کریں، اور پھر اپنے بچے کو صبح کی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں دھوپ دیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو بہت بیسٹ رزلٹ ملے گا. اور جو مائیں اسپیشلی طور پر میں عرض کروں گا، کسی بھی وجہ سے اگر شرعی اور طبعی طور پر، شرعی یا میڈیکلی طور پر اگر آپ کو منع کیا گیا ہے تو ایک الگ بات ہو گئی. اس کے علاوہ جو اس وقت ایک کلچر کے نام پر اور سستی کے نام پر کسی اور نام پر اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کیے ہوئے ہیں مائیں، وہ در حقیقت اپنے اوپر بھی زیادتی کر رہی ہے شاید، اور اپنے بچے کے ساتھ بھی یہ کسی حد تک زیادتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. کہ وہ اس کی ضرورت ہے بچے کی، کہ وہ اس کے لیے وہ اس میں غذائیت اور اس کے اندر وہ بہترین چیزیں ہیں کہ جس کا شاید آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے نہ ہو، ورنہ ماں ایسا نہ کرے. تو برائے کرم سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کسی اور اس سے نارمل وجوہات کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس قیمتی نعمت سے جو ماں کا دودھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا ایک انتظام فرمایا ہے، اسے محروم نہ کیا جائے جب تک کہ آپ کو شرعی طور پر اور طبعی طور پر ممانعت یا منع نہ کر دیا جائے. میں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بات صحیح ہے
90% خواتین دودھ نہیں پلاتی. جب بھی بیبی ڈیلیور ہو کے آتے ہیں تو کہنے میں یہی آتا ہے, سننے میں یہی آتا ہے, پیرنٹس آ کے یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دودھ نہیں آ رہا ماں کا. جبکہ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. میں ایک چھوٹا سا بس ہنٹس دے دوں گا کہ وہ ہر فیڈ سے پہلے 1 سے 1.5 گلاس پانی پئیں, اتنا بہت ہے, وہ فیڈ خود میں خود آنے لگے. اللہ کرے عقل میں بات آ جائے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سب یہ جیسے ابھی جونڈس کا بچہ ہے, ہم دھوپ بھی لگا رہے ہیں, جی فیڈ بھی سٹارٹ کر دیا گا. اب کون کون سی علامتیں ہمیں بچے میں مانیٹر رکھنی ہے کہ اس کے جونڈس یعنی پیلے کی علامتیں ختم ہو رہی ہیں, ہمیں کیا کیا دیکھ کے رکھنا ہے؟ ہاں, اس میں سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ وہ فیڈ صحیح لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. صحیح, اس دودھ فیڈ لینے کے بعد کہیں اس کا پیٹ پھول تو نہیں رہا, یہ بھی چیک کرنا. جی ہاں, سخت تو نہیں ہو رہا, جو واش روم جو بوٹی پیشاب کرتا ہے اس کا کلر کیسا ہے, آئز کا کلر چینج تو نہیں ہو رہا. اچھا, جیسے آنکھوں کا کلر میں پیلیا ہوا ہوا ہے تو عموماً اکثر مل جاتا ہے, جو کچھ بچے ہوتے ہیں ڈارک کلر کے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, تو زیادہ تر آنکھوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے. آنکھوں کے اندر پتہ چل جائے گا اور پلس پیٹ سے پتہ چل جاتا ہے. صحیح, یعنی فیڈ کرنے کے بعد وہ ڈکار نہیں لیں گے. صحیح, اور پوٹی صحیح نہیں کریں گے, پیٹ پھولنے لگے گا, سختی محسوس کریں گے, روئیں گے بہت, بے چین رہیں گے, نیند صحیح نہیں آئے گی, صحیح, وومٹ کریں گے فیڈ کے بعد. صحیح, یہ ساری چیزیں. صحیح ہے. تو اس کا جیسے یہ جو دورانیہ ہے, کتنے عرصے کے اندر یہ جو جونڈس نارمل گھریلو مینجمنٹ سے ختم ہو جاتا ہے؟ 15 ڈیز میں. 15 ڈیز کے اندر گھر میں اگر یہ احتیاطیں کی جائیں. اچھا, یہاں ہم اس سلسلے میں کچھ مزید خیر خواہی امت کے تحت کچھ سوالات کرتے ہیں آپ ڈاکٹر حضرات سے, اور اس میں کچھ آپ کا میڈیکل کو ہم ٹارگیٹ پہ لیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 0.12 یا اسے پلس, جی, بیبی کا, چھوٹی بیبی کا, جو نیو بورن بیبی جو پیدائشی بچی ہے, اگر اس کا یہ جونڈس آتا ہے, پیلی آتا ہے, تو یہ ایڈمٹ کرانے کی نیڈ ہوتی ہے. اب ہم جیسے جو بھی ایک نارمل پرسن ہوتے ہیں, جی ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ 12 کیا ہے, 13 کیا ہے, 7 کیا ہے, 12 کیا ہے. تو کیا یہ ہے, ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ دیکھیں یہ بھی ایک بچوں کے وارڈ ہوتے ہیں, ان کی بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں, انہوں نے مشینیں لے کر مہنگی مہنگی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب چھوٹا سا بچے کو اسے مطلب ہوا جونڈس کا, کیا وہ اس وارڈ میں ایڈمٹ کرنے کے لیے, ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے ابھی اس کی پوزیشن نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر یہ اس کو ریلیز کر دیں گے تو اتنے بڑے وارڈ کے خرچے کیسے چلیں گے؟ وارڈ بوائے رکھا ہوا ہے, مشینری رکھی ہوئی ہے, اتنا سارا انتظام کیا ہوا ہے. اب ہر بچے کو بولے کہ نہیں یہ نارمل لے جائیں گھر پہ صحیح کر دیں گے, تو اس کو اس کا سیٹ آ کے بولے گا نہیں کہ اپنے ہاسپٹل بند نہ کر دے ہوئے. سارے بچے جب گھر پہ جا کے صحیح ہوگا تو پھر اپنے ہاسپٹل کھولنے کے لیے وارڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب دیکھیں جب یہ بچہ, جب یہ ماں یا اس سے گھر والے نکلیں گے ہاسپٹل سے, تو ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا بل آئے گا, اس بل کے اندر اس وارڈ کا بھی پیسہ خرچہ لگا ہوا ہوگا جس میں یہ بچے کو جونڈس کے نام پر لے گئے. تو اس میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ وہ پیرنٹس کو ہم گائیڈ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سلمان, آپ سے میں اس میں تھوڑی سی مدد دوں گا, پھر میں انشاءاللہ الٹرا ساؤنڈ کا جو مسئلہ تھا, اہم مسئلہ, وہ بھی میں بیان کروں گا. اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں کرتے عموماً یہی ہے کہ ایک تو خود کی پہلی معلومات, اویئرنیس کہ ہمیں کتنا معلومات ہے. اس میں دوسرا آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہم ایک ہی پہ ریلائی کریں, 2 یا 3 ڈاکٹر سے ہم اوپینین لے سکتے ہیں نکلنے سے. میں عام آپ مدنی چینل کے ناظرین, یہ میں نے آپ کے لیے سوال کیا ہے, مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس سے انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا. میں نے آپ لوگوں کے لیے سوال کیا ہے, اب وہ ان کو جواب دیں گے جن سے ان کا بچوں کا رسک بھی نہ بڑھے, ان کے اور ڈاکٹر اور میڈیکل کے درمیان کوئی ٹینشن بھی کریٹ نہ ہو. کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ مطلب یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپریشن ہوگا تو ہماری بے بسی ہے کہ آپریشن ہوگا. ڈاکٹر کہہ دے بھائی بچہ یوں ہو گیا, اس کو تو اب خاص وینٹیلیٹر پر اور مشین میں اور ڈبے میں ڈالنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب ڈال دو. ہمارا تو مطلب کہ جو بے بسی ہاسپٹل میں ایک ہم عوام کی ہوتی ہے, تو جو ڈاکٹر بولے وہ اوکے یس سر ہے, وہاں کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس نالج تو ہوتی نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات کہ جس میں ہم بیلنس کے ساتھ نارمل چلیں کہ ڈاکٹر اور میڈیکل اور ہاسپٹل سے میں ٹینشن کریٹ بھی نہ ہو, تاکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آ سکے, اور ایسا نہ ہو کہ یا ڈاکٹر کہہ صحیح رہا ہے, اسٹاف کہہ صحیح رہا ہے, اور خالی ہم کو بدگمانی اور غلط فہمی ہو رہی ہے, اور ہم اس میں مطلب کہ گڑبڑ کر دیں گے. اس کی ایک وجہ تو مین وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو بچے کی, یا بڑا جو بھی ایڈمٹ ہو رہا ہے, جو پرابلمس بچے کے ساتھ آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹینڈنٹ جو بھی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچہ سانس نہیں لے رہا, ہمارا بچہ رو نہیں رہا, ہمارا بچہ وومٹ کر رہا ہے, ہمارے بچے کا سینہ خراب ہے, یہ فیل ہو جاتا ہے, یہ تو فیل ہو جاتا ہے.
अच्छा, दूसरी बात जॉइंटिस के हवाले से, जैसा आपने कहा मुझे कि उसमें तो घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर 12 तक है और आप ये महसूस करते हैं कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं घर ले जाऊंगा और मैं सही तरीके से इलाज कर सकता हूँ, तो बहुत आसान तरीका है कि 3 फीट की ऊंचाई पे अगर एनर्जी सेवर 2 लगा दिए जाएँ और कमरे के अंदर बच्चे को लेटाया जाए 3 फीट की ऊंचाई पे, और बच्चे की आइस पे, आँखों पर कोई भी एक पट्टी बांध दी जाए और सिर्फ पैम्पर में उसको लेटा दिया जाए, तो कम से कम उसको जॉइंटिस उसका कम होने लगेगा। क्यों कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में जॉइंटिस के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी इंक्यूबेटर में रखते हैं और एक फोटोथेरापी मशीन होती है जिसमें ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, उस रोशनी से उस जॉइंटिस को कम किया जाता है। और फ्लूइड इसलिए दिया जाता है, ड्रिप इसलिए लगाई जाती है कि उसके यूरिन आता रहे, आउटपुट आता रहे, उसकी रिक्वायरमेंट जो खुराक की है वो पूरी होती रहे, जिसकी वजह से उसका जॉइंटिस कम होने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये बता रहे हैं ये वो मैनेजमेंट बता रहे हैं जो वो हॉस्पिटल में भी हो सकती है, चाहे तो हम घर में भी कर सकते हैं। अभी पे वालिदैन के ऊपर है कि वो किस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। और मैं दोबारा अपने मेडिकल से वाबस्ता जो लोग हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी इस तरह के इंतज़ामिया है, मैं एक बार फिर आपसे अर्ज़ करूँगा, यकीन मानिए बहुत गुर्बत है। एक तो डिलीवरी एक्सपेंसेस बढ़ गए, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं, फिर इसके साथ दवाओं के खर्चात इतने बढ़ चुके हैं, फिर बदकिस्मती के साथ कहूँ क्या करूँ कि फिर लेने देने के खर्चात इतने बढ़ चुके हैं, फिर इससे पता चले कि बेटे की जगह पर बेटी हो गई तो अब जनाब और प्रॉब्लम बढ़ गया कि बेटा तो फिर भी अफोर्ड कर रहे थे, बेटी को अफोर्ड करने के लिए भी तैयार नहीं है बदकिस्मती के साथ, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने जो बेटी जैसी नेमत तो बस मदीना मदीना होती है बेटी। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से आपके, ठीक है, अब जो लीगल एक्सपेंसेस हैं आपके, जो मतलब कहते हैं ना कि वाकई बनता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में घर नहीं हो सके करें, लेकिन मेरी मदनी इल्तिजा है तमाम तर मेडिकल से वाबस्ता हर फर्द से कि बराए करम उम्मत की खैर ख्वाही कीजिए और गम ख्वारी कीजिए। इन्हें मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर और दवाखानों के अंदर ये मतलब अपनी बिलिंग के लिए, मैं बिलिंग के लिए कह रहा हूँ, मैं अपनी बिलिंग के लिए आप इनको दाव पर मत लगाइए। आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन बदनाम हो जाता है और कुछ नहीं। इतना मतलब कि इस प्रोफेशन की इतनी रिस्पेक्ट है, आपके इस पेशा, इस डॉक्टरी और मेडिकल पेशे की इतनी रिस्पेक्ट है कि आम आदमी भी डॉक्टर साहब कर खड़ा हो जाता है, अरे डॉक्टर साहब आ गए। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, मगर आपके प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर। अपने प्रोफेशन को 2 पैसों के फ़ायदे के लिए दाव पे मत लगाइएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम करें और जहाँ दुरुस्त वाकई ज़रूरत है वहाँ करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपकी इजाज़त में अल्ट्रासाउंड वाला मैटर पढ़ दो जी, अल्ट्रासाउंड वाला मैटर ज़रा स्क्रीन पर लाइए, ऑन एयर कर दीजिए, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। ये अमीर सुन्नत ने लिखा है कि 100 करोड़ अफसोस, आजकल मुसलमानों की एक तादाद बेटी की पैदाइश को नापसंद करने लगी है और बाज़ माँ बाप पेट में बच्चा है या बच्ची इसकी मालूमात के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवा डालते हैं, फिर रिपोर्ट में बेटी की निशानदेही की सूरत में बाज़ तो माअज़ल्लाह हमल ज़ाय करवाने से भी दरेग नहीं करते। अल्ट्रासाउंड करवाने का अहम मसला ज़हन नशीन फरमा लीजिए, अगर मरज़ का इलाज मकसूद है तो उसकी तशख़ीस यानी पहचान के लिए बेपर्दगी हो रही हो, तब भी माहिर तबीब के कहने पर औरत किसी मुसलमान औरत और नाम मिले तो मजबूरी की सूरत में मर्द वगैरह के ज़रिए अल्ट्रासाउंड करवा सकती है, लेकिन बच्चा है या बच्ची इसकी मालूमात हासिल करने का ताल्लुक चूँकि इलाज से नहीं और अल्ट्रासाउंड में औरत के सत्र यानी उन आज़ा मसलन नाफ के नीचे के हिस्से की बेपर्दगी होती है, लिहाजा ये काम मर्द तो मर्द किसी मुसलमान औरत से भी करवाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये था अल्ट्रासाउंड का शरई हुक्म, और ऐसा भी हुआ है कि बाज़ नादानों ने इस उन्वान पर अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में आया है बच्ची, बाप का दिमाग मतलब आदमी का दिमाग कितना खराब हुआ, उसने दे दी तलाक। जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला बेटा, यूं नाक कट्टी उसकी, यूं 2 हाथों से, थू इसके ऊपर शायद अलग होगी। जब तू बेटी के लिए तूने बेबी को तलाक दे दी, वैसे ये करना ही नहीं चाहिए था। और वाह बेटा, अब जब बेटा बड़ा होगा पता चलेगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ को इसलिए छोड़ा था कि बेटी पैदा होने वाली थी।
تو یوں آپ غور کیجئے، یا بیٹی ہی پیدا ہو گئی نا، بیٹی کو پتا چلے کہ میرے باپ نے مجھے میری ماں کو چھوڑا اسی لیے، طلاق دے دے کہ میں دنیا میں آنے والی تھی. اب سوچو آپ کر کیا رہے ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ بالکل اس سے مطلب جو بھی گناہ کے کام ہے اس سے توبہ کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جانڈس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا تھا، جیسے کچھ لوگ اس بچوں کا جو جانڈس ہے اس کو بھی کبھی کبھی سیریس نہیں لیتے. اگر اس کو سیریس نہ لیا گیا، توجہ نہ دی گئی، علاج کی طرف نہ گئے بھلے ہاسپٹل میں یا گھر میں، تو اس کے بھی کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. صحیح. سب سے مین چیز یہ کہ اگر جوائنٹس بڑھنے لگتا ہے تو پوری باڈی کا، بچے کی پورے جسم کا خون چینج کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے نا، اس میں ایکسچینج کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں ایڈمٹ کرنے کے پروسیجر الگ ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے اخراجات الگ ہیں. اچھا، اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے نا، جیسے یہ جو بلیروبن کا لیول یعنی جو جانڈس پیل ہے یہ دماغ میں بھی جمنے لگ جاتا ہے. دماغ میں جمنے، ہاں بالکل. اس کی وجہ سے بچوں میں بھی فالج وغیرہ مل جاتا ہے. ایب نارملٹی آ جاتی ہے نا، جیسے سی پی چائلڈ لوگ ایب نارمل ہو جاتا ہے بیبی، جس میں یہ کہ برین، جسے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو نارمل بچے 2.5-3 سال کی ایج میں اسکول جاتے ہیں تو وہ 6 سال کی اسکول میں جائیں گے. پھر چلنے میں پرابلم ہوگی، ڈیولپمنٹ سلو ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جانڈس کو شروع سے ہی انڈر کنسیڈریشن لینا چاہیے، گھریلو نوٹس لینا چاہیے. نوٹس لینا چاہیے. ہم کال کا نوٹس لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمانا تاریخ خانے واقعے سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب خدمت میں عرض ہے، اکثر نائی حضرات بچوں کے بال کاٹتے ہیں لیکن بلیڈ تبدیل نہیں کرتے، تو کیا اس سے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے؟ پیلیے سے بچاؤ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کن وجوہات کی بنا پر بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ مزید پوچھ ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال. میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. غلام مظفر میرا نام ہے اور مجھے کالا پیلیا ہے سی. اس کے علاج کوئی پرہیز وغیرہ تو بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں. ایک اور کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیض الرحمان اتاری ہے. میں ہند کولکاتہ کے علاقہ کمرہٹی سے بول رہا ہوں. مدنی چینل کا یہ سلسلہ کلینک بہت ہی زبردست ہے. اس سے ہمیں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس سے تحفظ کس طرح کرنا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جانڈس جب پہلی بار ہوتا ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ ہمیں جانڈس ہوا ہے؟ اس کی کچھ تدابیر بتا دے یا کچھ اس کے سگنیفیکینس یا کچھ سائن ہے جو بتا دے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ جانڈس ہوا ہے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. یہ 3 کالز تھیں. اچھا، جو پہلا سوال جو تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب توجہ دیجیے گا کہ جو بچوں کو جو بال کاٹتے ہیں تو اس میں بلیڈ نہیں چینج کرتے، تو اس میں توجہ ہی دلانی تھی کہ صرف بچوں کے لیے بلیڈ نہ چینج کرنا ہے، بڑوں کے لیے بھی بلیڈ چینج کرنے کی کوئی احتیاط ہے؟ سب کے لیے احتیاط ہے. اس کی وجہ سے سیپٹک ہونے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. صحیح ہے. عموماً اس میں ہیپیٹائٹس بی سی وجہ سے پھیل جاتا ہے. بالکل، ہیپیٹائٹس سی اور بی اسی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہے جو آپ نے بتائی. دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ کلینکس میں اگر سرنج ایک دوسرے کی سرنج یوز کر لی تو بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیبارٹریز کے اندر بلڈ بینک جو ہوتے ہیں، بلڈ بینک، اس کے اندر بھی بلڈ اگر جو اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی اسی وجہ سے ہو جاتا ہے، نیڈل لگنے سے. صحیح. ابھی جیسے ان کا سوال تھا کہ بچوں کو جو بال کٹواتے ہیں اس میں احتیاط یہ ہے کہ بلیڈ چینج کروا لیں. صحیح ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں ان کو احتیاطیں کیا کرنی ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے؟ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ روغن والی چیزیں سب سے مین چیز، تو ان ہائیجینک چیزیں نہیں کھانی. مطلب کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں کھانی جو گندگی سے تعلق ہو. گندگی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم باہر جاتے ہیں، سموسے باہر کسی شاپ پہ رکھے ہوئے، مٹی دھول اڑ رہی ہے وہ ہم نے کھا لی، آئلی چیزیں کھا لی، باہر کے کھانے کھا لیے زیادہ، تو اس سے زیادہ جو. اچھا ڈاکٹر، اس میں ایک تھیم ایسی رکھنی چاہیے نا، جیسے ہیپیٹائٹس سی میں جگر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. جی. اب ایسی چیزیں جو کھانے میں ہاضمے میں دیر لگاتی ہیں، جی، گھی ہو گیا، مرغ مسلن چیزیں جو ہو گئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ آئٹم ہو گئے، اس سے جگر پہ اور سٹریس پڑتا ہے، ہیپیٹائٹس وغیرہ کا جو مرض ہے یہ اور بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں بالکل میرا خیال جب سے ہمارا کلینک سلسلہ شروع ہوا ہے ڈاکٹر سلمان جی، شاید کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں ہم نے فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانے پر. جب میں یہ آج یہ لکھ کے لایا ہوں بالخصوص خاص کہ 5 ایسے فوڈ جو لیور کو خراب کرتے ہیں، اس میں سے 3 ہیں. ایک فاسٹ فوڈ، دوسرا نمک اور تیسرا کولڈ ڈرنک. اللہ اللہ اللہ.
سب سے زیادہ کیلوریز یہ وہ ہیں جو لیور خراب کر رہے ہیں. کیسے سمجھائیں؟ مطلب جو اپنا جو مشاہدہ سروے اور معلومات ہے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ کلچر ہوٹلنگ اور اسپیشلی جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور یہ کولڈ ڈرنک اور یہ سالٹڈ آئٹمس، اسپیشلی پوٹیٹوز کے نام پر جو یہ سالٹڈ آئٹمس جا رہی ہیں، اور جیسے وہ فرینچ فرائز دیتے ہیں اس کے اوپر یوں مطلب کہ وہ نمک کا وہ چھڑکا ہوتا ہے نا، بارش ہوتی ہے نمک کی، اور پھر وہ ٹیسٹ کے لیے. تو یہ کیسے روکا جائے گا اس سے ڈاکٹر سلمان؟ اتنا مطلب کہ ہم بیماری کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے پیسہ بھی دے رہے ہیں اور بیماری خرید رہے ہیں. اور جب پھر یہ کہ جو پکانے والے ہیں، ایک اچھا معیاری پکانے والے کون افورڈ کرے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا. تقریباً یہ جو پکانے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ دیکھی گئی ہے کہ جو تیل برباد کر کے پکا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چیز پک کر نکل آئی جی، اس کے بعد وہ تیل اب پکانے کے لیے نہیں ہے، اس کو اب الگ کر دے، وہ پھر الگ بکتا ہے ویسٹیج کے نام پر کسی اور، لیکن اسی کے اندر وہ 4 راؤنڈ کھیلیں گے. اور وہ تیل جو آئٹم کا جو بیڑا گر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو مسالے لگا کر کالا پیلا کر کے دے دیں گے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے تو واقعی آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں مدنی کے ناظرین، روکے خود کو. میں کیا پوچھوں اس کو، روکے خود کو. اور اگر کبھی کبھار کوئی چیز ایسی کھانے کی مل جائے کبھی کبھار، تو بھی ڈر کر آدمی تھوڑا بہت چلو لے بھی لے، لیکن ایک تعداد ہے جو بالکل وہ ٹیک اوے نے تو بالکل ایک آدمی کو پریکٹس میں لے لیا ہے کہ نکلے، گاڑی روکی، لیا اور چلتے چلتے کھا لے. اتنا بڑا ڈاکٹر صاحب، اتنا بڑا عبد الخلیل کولڈ ڈرنک کا گلاس، یار اتنا بڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس، اور جناب وہ لارج فرینچ فرائز، اور جناب اتنا بڑا مطلب کہ وہ برگر، اور یہ گاڑی ہے. صاحب بیٹھ کر یہ گاڑی کے اندر برگر کھا رہا ہے، وہ فرینچ فرائز کھا رہا ہے، اتنا بڑا بوتل پی رہا ہے، بوتلا پی رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر اے سی والا بیٹھے، پھر جا کر آفس کے اندر یہ بیٹھ جائے گا، پھر بولے کہ میرے کو بیماری ہو گئی. اب تو گھر پہنچ جاتے ہیں، اب تو ہاں ہوم ڈیلیوری، گھر پہ بیٹھے بیٹھے. تو یہ جو کچھ ہے ہر چیز اپنی لمٹ میں، جائز حلال طیب اشیاء جو کھانے کی ہیں لمٹ میں لیں، احتیاط کے ساتھ لیں. اور جو بیماری کی طرف جا رہے ہیں وہ تو بریک لگا دیں، امیڈیٹ بریک لگا دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. میں تو گھروں میں التجا کروں گا، ظاہر ہے میں اگر سننے والے سن رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں یہ بازاری قسم کے فضول قسم کی جو چپس اور یہ جو چیزیں ملتی ہیں، یہ کولڈ ڈرنک اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں پابندی لگائیں. تھوڑا محبت پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں گھر میں آنا بند ہو جائیں گی، آپ کا بجٹ اچھا ہو جائے گا، آپ کا میڈیکل بجٹ بچے گا، میڈیکل کے اخراجات بچیں گے، آئٹمس کے بجٹ بھی بچے گا، انشاءاللہ 2 پیسے کا فائدہ ہوگا. پیسے اگر تھوڑے بچ جائیں تو پھر سب کو ساتھ لے کر مدینہ دیکھائیے گا. ایک جو سوال تھا بچوں کے اندر جو پیلیے کی علامتیں، جو ہم ڈسکس کر چکے، مزید کو بتا تھوڑی. میں چاہ رہا ہوں بچے یا بڑے جو بھی ہیں، جی، وہ ایک تو آپ نے کہا آنکھ پیلی ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں، جی، اور کوئی ایسی سائنیں جو پیلا ہٹ کے علاوہ ہوں، ویکنیس فیل کرتا آدمی، ویکنیس فیل کرے گا، بھوک نہیں لگتی، سب سے مین چیز بھوک نہیں لگتی، الٹی متلی محسوس ہوگی کھانا دیکھتے ہی اس کو. اس کے علاوہ جو ہی میں نے پہلے بات کہی تھی، وزن کم ہوتا ہے، پیٹ بچوں کا پھولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ نقاہت محسوس کرتا ہے، کمزوری بہت زیادہ فیل کرے گا، اور ڈی ہائیڈریشن، مطلب ایسا فیس، چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن. اس پیلے کی جو سب سے مین خاص علامتیں یہ نا کہ ایک تو پیلا پن تو ہوتا ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد بدہضمی، اور کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا، اور الٹی کی جو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کا جگر متاثر ہے. اس پہ الٹی یا جو وامٹنگ ہو رہی ہے یہ بھی پانی والی ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، یہ ضروری نہیں. اس میں جو ہے نا پانی کلرز بھی چینج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھانا جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکل آتا ہے، اور کبھی کبھار صرف پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے جیسے جب پیلیا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے تو پیشاب کا بھی رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈارک ریڈ ہو جاتا ہے، ڈارک ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے. تو سب اسی حوالے سے نا، جب یہ تو بچوں کے اندر پیلیا ہو گیا، تو اسی طرح پیلیے کی علامتیں، یہ ساری علامتیں بڑوں میں بھی مل جاتی ہیں. جی بالکل. تو اگر یہ ساری علامتیں مل رہی ہیں تو اس صورت میں بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کو ایک تو یہ کہ خوراک پہ توجہ دینی چاہیے. صحیح ہے، بالکل سیمی سالڈ اور لکوڈ زیادہ لینا چاہیے. سیمی سالڈ، دلیا، کھچڑی، ثابت دانہ، ایسی چیزیں جو ہاضمے کے لیے بالکل ہاضمے، ایزیلی ہاضم، بالکل دلیا جیسے پتلا دلیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جوسز لیں، زیادہ سے زیادہ جوسز، اور وہ بھی گھر کے، باہر کے جوسز نہیں.
ایک نالج کے لیے پوچھا, جوس صحیح یا اس کا پھل صحیح؟ پھل زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جوس نکالتے تو پھل کا جوس نکال دیتا ہے وہ. جی ہم نے وہ, آپ نے کبھی سیب کا جوس نکالا ہے آپ نے اپنے گھروں میں؟ مطلب وہ کیا کہلاتا ہے وہ مشین, جوسر مشین ہوتا ہے. جب آپ نے اس کا جوس نکالا ہے سیب کا, تو جوس ہی نکال دیا آپ نے نا. ہاں جوس کا اب وہ جب آپ اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں نا, تو وہ سیب کا جتنا بھی وہ مواد ہے جی جو کھاتے ہیں ہم لوگ, وہ تو سارا وہ رہ گیا اس ڈبے کے اندر, اور اس کو لیا اور اس کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا, جو نارملی طور پر آپ کھا جاتے ہو. اسی طرح موسمی ہے, موسمی بھی آپ, موسمی یا کینو آپ پورے کے پورا مطلب کہ نگل لیتے ہو. اچھا گاجر لے لیجیے, گاجر کا بھی جب جوس نکالتے اس کو پورا جوس نکال دیا آپ نے, پورا وہ گاجر جو ہے نا اس کے وہ سائڈوں پہ لگا ہوا ہے, اور وہ اس کا پانی نکال لیا, اور وہ اٹھا کر وہ گاجر سارا آپ نے ڈسٹ بن کی نظر کر دی. یہ سب کھانے کی چیزیں تھیں. جوس آ گئے ہمارے بازار میں, ہماری مارکیٹوں میں جوس ہمارے گھروں میں آ گیا ہے, لیکن اپنی موٹی عقل امیل سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات, اور ڈاکٹر صاحب انڈوز کر رہے ہیں, یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ پورا گاجر کھائیں اور گاجر کا جوس پئیں. گاجر کھانا جوس کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوگا. میں وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فائبر بھی ہوتا ہے. فائبر وہ اس کے چھلکے نکل گئے, اس کی اتنی مطلب کہ وٹامنس میرا خیال ہے وہ تو چلی گئی نا. وہ تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کباب سموسے کے نقصانات, اس میں آپ نے اس طرح کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی دی ہے نا. ہاں صاحب, لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف جوائنٹس والے پیشنٹس جو ہے نا, اگر اس طریقے سے فائبر بھی کھائیں گے تو ان کو پرابلم, ٹھیک ہے, ان کو پرابلم ہوگی, ان کو جوس پینا چاہیے, ان کو جوس زیادہ یوز کریں. ان کو فائبر والے پھل جو ہیں ان سے ایوائڈ کروا دیں. ایوائڈ کریں. زیادہ تر ہم کہتے ہیں جیسا کہ سیب ہے, ہم بولتے ہیں چھلکا چھیل کے آپ کھا لیں. اچھا پیشنٹس کو کہتے ہیں ہاں فائبر. پپیتا کہتے ہیں, پپیتا کھائیں آپ, زیادہ ہاضمہ رہے گا. امرود کھائیں. اس کے علاوہ گلوکوز کا استعمال زیادہ کراتے ہیں. گنے کے جوس کا کہتے ہیں. یہ سب چیزیں, یہ سب چیزیں اس میں. ہاں نہیں ظاہر گنے کا جوس تو جوس ہی نکلے گا, گنے کا چھلکا پھینک دیا جاتا ہے تو گنے کا تو ویسے ہی جوس نکلتا. تو ہم تو عموماً کہتے ہیں کیا تو گنے کی طرح اس کا پانی نکال لیا. ایکسیپشن ہو گئی نا, ویسے تو پھل ہی کھانا چاہیے. جی جی عموماً پھل بعض چیزوں میں بالکل میڈیکلی طور پہ آپ, کیونکہ یہ تو صرف جوائنٹس کے حوالے سے ایک ایکسیپشن ہے, باقی تو سب پھل کھائیں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, آپ غور کر لیجیے. اگر یہ بات ہو سکتا ہے آپ کی سب, یہ گھروں میں جوس کلچر ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آدمی وہ پھل لے لے. پھر جوس کے اندر بعض اوقات بنانے میں چینی بھی الگ ڈال دیتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے, اور اس میں کچھ ملا بھی دیتے ہیں, تو یہ اس کی افادیت جو ہے نا یہ زیادہ پھر اس کی ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز میں بدل سکتے ہیں. اس کے فائدے کم بھی ہو سکتے ہیں, اس کے نقصانات بڑھ بھی سکتے ہیں. اوریجنلٹی ایک چیز ہے, خالص اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پھل عطا کیا ہے, وہ پھل لے لیں, وہ پھل کھائیں. اور جو میڈیکلی طور پر جو اس کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن مریضوں کو ان سے بچنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس سے بچنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب. اچھا یہ کچھ روحانی علاج کی طرف جائیں, گھریلو علاج, روحانی علاج. جونڈس پیلیا آج ہمارا موضوع ہے. دیکھیں عبدالخلیل بھائی اب ہمیں کیا علاج بتا دیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے رسالے بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے یرقان کے 4 روحانی علاج عطا فرمائے. یرقان کے 4 روحانی علاج. نمبر 1, چھوٹے بچوں کو یرقان پیلیا ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاز پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے, انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی. مگر یہ ہے کہ جیسے بچوں کے گلے میں پہنائیں تو پھر یہ ہے کہ پیاز جو ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ ان کو پہنائیں تو آسانی رہے. نمبر 2, سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجئے, انشاءاللہ عز و جل یرقان جاتا رہے گا انشاءاللہ. یہ سورہ بینہ 30ویں پارے میں, قرآن پاک کا جو آخری پارہ ہے اس کے اندر موجود ہے. نمبر 3, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1. 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا یرقان کے لیے انشاءاللہ عز و جل نہایت مفید رہے گا ماشاءاللہ. نمبر 4, یا حسیبو 300 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 21 دن پلانے سے انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ. گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل 2 علاج, پھر اس کے بعد ایک اور مزید علاج ہے, 3 علاج انشاءاللہ عز و جل. نمبر 1, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے گھریلو علاج, اس کے صفحہ نمبر 63 پر آپ نے 2 علاج تحریر فرمائے. نمبر 1, بھنے ہوئے چنوں پر اول
آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور تھوڑے تھوڑے کھاتے رہیے۔ نمبر 2، گنے کو رات شبنم میں رکھ دیجئے اور صبح استعمال کر لیجئے۔ تو چنے جن کا عرض کیا ہے تو وہ یہ والے چنے ہیں، بھنے ہوئے چنے۔ اس کے علاوہ تیسرا بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور تھوڑے تھوڑے کھاتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پیلیے اور یرقان کا جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں متلی بھی ہوتی ہے، تیزابیت بھی ہوتی ہے، الٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ بہت ہی پیارا نسخہ ہے، تو اس کو سماعت فرما لیجئے۔ مغز کشنیز یعنی اسے کہتے ہیں مغز کشنیز، یہ 12 گرام، اور اسی طرح سے تباشیر یہ ہے، یہ بھی 12 گرام، اور جو کھار، اسے جو کھار کہتے ہیں، جوا کھار بھی بعض کہتے ہیں، جو کھار، اور کلمی شورا اسے کہتے ہیں، یہ کلمی شورا ہے، اور چھوٹی الائچی، اسے تو پہچانتے ہیں سبھی، یہ چھوٹی الائچی ہے، یہ بھی 12 گرام، اور یہ تمام چیزیں جو 5 چیزیں گنوائی ہے، مغز کشنیز، تباشیر، جوکھر، قلمی شورا، الائچی خرد، یعنی چھوٹی جو الائچی کہتے ہیں اسے الائچی خرد بھی کہتے ہیں، تو یہ سب 12 گرام، اور ایک ایک تولہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ 60 گرام، اس کے اندر جو ہے مصری بھی ملا لی جائے، مصری، تو یہ شامل کر لیں گے تو یہ ان تمام دواؤں کو جو ہے اچھی طرح سے پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام کو، یا 6 گرام کہہ لیجئے، تو اس کو انشاءاللہ صبح شام استعمال کریں گے۔ سادے پانی یا کچی لسی سے کھائیے انشاءاللہ عز و جل، پیلیا، یرقان، تیزابیت، متلی، الٹی وغیرہ میں کے امراض میں انشاءاللہ عز و جل مفید ترین پائیں گے۔ مدت 5 سے 15 دن، یعنی کہ اگر ابتدائی معاملہ ہے تو اس میں 3-4 دن انشاءاللہ یہ استعمال کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر پرانا ہو چکا ہے تو تقریباً 15 دن اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور اگر شوگر کے مریض ہیں تو پھر وہ یہ مصری استعمال نہ کریں، مصری کے بغیر استعمال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال سنائیے۔ میں علی مراد عرض کر رہا ہوں اپنا ضلع رینجر خان سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میری جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں جو ہے نا بہت جلتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا کلینک میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی میری رہنمائی فرمائیے۔ اور کال سنائیے۔ میرا نام سجاد احمد ہے، جمالی پور سے بات کر رہا ہوں، جمالی روڈ سے۔ پیلیا ہے، بچی چھوٹی بچی ہے، اس کو بہت پیلیا ہے۔ اللہ شفا عطا فرمائے آپ سب کو۔ اور کال چلائیے۔ یرقان یا پیلیا اگر ایک بار ہو جائے تو دوبارہ ہو سکتا ہے اور اس کی احتیاط کرنی چاہیے، یا اس کے بارے میں آپ کلیئر کرا دیں۔ ایک اور کال چلا دیں۔ میں وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں بڑی انفارمیشن مل رہی ہے اس سے۔ میری بیٹی ہے 3.5 سال کی، اس کو یرقان ہے، تو اس کے لیے یہ پوچھنا ہے میں نے کہ اس کے کھانے پینے میں کیا احتیاط کریں، کیا اس کو روٹی کھلانی چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر سلمان۔ ایک جو پہلا جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال یہ کیا ہے کہ بچے کو جو جانڈس ہوا ہے گا، اس کے بارے میں ان کو پوچھنا تھا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے۔ سب سے مین چیز تو کھانے پینے کی احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو وہی جو پہلے بھی میں نے ریپیٹ کیا تھا کہ لکوڈ دینے، جوسز زیادہ دینے ہیں، اس کے علاوہ دلیا، کھچڑی، ثابت دانہ، اس ٹائپ کی چیز دینی ہے، اور ان ہائیجینک چیزیں نہیں دینی، یعنی باہر کی چیزیں تو بالکل نہیں دینی، لیکن گھر کی چیزیں بھی بوائل، صاف ستھری، ایون کہ برتن بھی صاف ہوں، پانی بھی بوائل ہو، اور جس پانی کو جس برتن میں رکھیں وہ برتن بھی صاف ہو۔ باہر کی تو بالکل چیزیں اوائڈ کرنی ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا سوال انہوں نے اسلام میں نے یہ کیا تھا، ایک دفعہ تو جانڈس ہو چکا ہے، کیا جانڈس دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اور وہی احتیاطیں پھر دوبارہ ہیں کہ دوبارہ ہونے سے کیا احتیاط کرنی ہے؟ دوبارہ ہونے سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ جوائنٹس بڑھتا ہے تو جگر کی وجہ سے جوائنٹ پیلیا، وہ ہیپاٹائٹس سی ہونے کا زیادہ چانسز، رسک بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف چلے جاتا ہے۔ پھر دوسرا ایک سوال تھا ان کا اسلام بھائی کا، ان کی 3.5 سال کی بچی ہے اور ان کی کھانے کی وہی
بچی کی احتیاط جی جی بچی کی احتیاط یہی رکھنی ہے کہ ان کو بھی وہی چیزیں دینی ہے, جوسز دینے اور دلیا کھچڑی. لیکن روٹیاں کھلائیں نہیں کھلائیں, روٹی بالکل بھی نہیں کھلانی. صحیح, روٹی تو بالکل نہیں دینی. فائبر ہوتا ہے جی فائبر ہوتا ہے, اور وہ ہضم کرنے میں بھی بچے کو پرابلم ہوگی. جب ہضم نہیں کر پائے گی تو یا تو وہ پیٹ پھولنے لگے گا یا وامٹ کرنے زیادہ لگے گی, پیٹ میں درد کی کمپلین بہت زیادہ ہوگی. صحیح, اس کو کانسٹیپیشن ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں, قبض کی شکایت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جگہ پیلیا ہو گیا ہے, یہ جتنی بھی احتیاطیں کھانے پینے کتنے دن رکھنی ہے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتہ؟ نہیں, کم از کم 10 سے 15 دن تو احتیاط. 15 دن. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بچی جو ہوتے ہیں, بچے تو بولتے نہیں جی, ٹھیک ہے نا, ان کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ تر بیبیز جو ہوتے ہیں وہ تو فیڈ پہ ہوتے ہیں یا دودھ پی رہے ہوتے ہیں. صحیح. ابھی جیسے ان کا سوال ہے 3.5 سال کا جو بچہ ہے, ابھی یہ بچے کو پیلیا ہو گیا, اس کے گھر میں احتیاطیں شروع کر دی گئی ہیں, تو کتنے عرصے تک ان کو احتیاطیں دینی ہیں اور کیا کیا مانیٹر کرنا ہے, آبزرویشن میں رکھنا ہے والدین کو؟ ہاں, آبزرویشن میں رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ان کو کھانے میں وہی چیزیں دی جائیں, جوسز کا استعمال کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے سیمی سالڈ چیزیں دی جائیں, جلدی ہضم ہو جائے. جلدی ہضم ہونے والی, چاول دے سکتے ہیں, سادے چاول دے سکتے ہیں وہی پتلے کر کے. صحیح, اور اس کے علاوہ دلیا دے سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پانی کا استعمال بے تحاشا مطلب زیادہ سے زیادہ کروانا ہے. اچھا, عموماً دیکھا گیا جو پیلیا جو ہوتا ہے ہیپیٹائٹس اے کی عموماً بولا یہ جاتا ہے, تو یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ پھیلتا تو پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے نا, پانی کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے, اور انہائیجینک چیزوں کی وجہ سے زیادہ پھیلتا ہے. کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کھائیں گے باہر کی, یا پھر کوئی ایسی چیزیں کھائیں گے جو گندگی سے مطلب ریلیٹڈ ہو, تو اس میں جگر پہ اثر ہوتا ہے. جب جگر پہ اثر ہوتا ہے تو آٹومیٹلی وہ پیلے کی طرف پیلیا آتا ہے, پیلے کے علامتیں ہو جاتی ہیں. تو اب اگر کسی کو ایک دفعہ پیلیا ہو گیا, اب اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح ہونے سے بچے. ان کو تو بالکل بھی باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. باہر کی چیزوں میں جو بھی باہر کی, جیسے فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, یا سموسے ہیں, اس ٹائپ کے برگر ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, یہ تو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. گھر کی کھائیں, اور وہ بھی بوائل ہو زیادہ تر. اس کو یہ اگر ان کو فیل ہو رہا ہے باڈی کے اندر کہ یار اگر میں کھاؤں گا تو مجھے اور زیادہ پرابلمس ہو جائیں گی, تو بوائل کھانے پہ آ جائے وہ. صحیح, اور لیکوڈ پہ زیادہ یوز کرے اڈلٹس کے لیے, بیبیز کے لیے نہیں. بیبیز کے لیے تو سیمی سالڈ ہی صحیح, اڈلٹس کے لیے زیادہ ہے. اچھا, جو پیلیا کا بار بار ہوتا چلے جا رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ جو سیویج کا پانی نارمل پانی میں مل جاتا ہے, پانی پیا بھی جا رہا ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ایک ایپیسوڈ ہو گیا پیلیا کا یعنی جانڈس کا, 1 سال 1.5 سال بعد وہ ایپیسوڈ دوبارہ ہو گیا. تو کمپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں, آپ کو جیسے پتا ہوگا ہیپیٹک انکیف. جی بالکل, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں, بتا دیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ 30-30 سال کی عمر میں جا کے پتہ لگتا ہے. جی ہاں بالکل, کہ ہوا کیا ہے. 30 کے بعد ہی پتہ چلتا ہے زیادہ, 30 کے بعد. لیکن اس میں پرابلمس ایسی ہوتی ہیں نا کہ اب یہی ویٹ کم ہوتا ہے پیشنٹس کا, ٹھیک ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو مطلب اریٹیبلٹی. یہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ بچپن سے احتیاطیں پیلے کی نہیں کنسیڈر کی. جس کو احتیاط, جس کو بچنا ہے اپنے آپ کو پیلیا سے, جانڈس سے بچانا ہے, وہ ان چیزوں پر غور کرے. کھانے پینے پہ احتیاط کریں. پلس یہ کہ, اور جیسا آپ نے سوال کیا تو اس میں تو یہی ہے کہ وہ ان کو علامتیں جو آئیں گی وہ یہی آتی ہیں کہ بھوک نہیں لگتی ہے, ان کے ویٹ کم ہونے لگتا ہے, مستقل کم ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے وزن کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, وزن کم ہو رہا ہے, بھوک کیوں کم ہو رہی ہے. جو بھی گیسٹرولوجسٹ ہے ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی دکھائیں انہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پیلے کے حوالے سے کوئی ایسا ٹیسٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم کرا لیں ایڈلٹ میں, 20 سال 15 سال کی ایج والے, اس سے پتہ چلتا رہے کہ ہمیں جانڈس ہے یا جگر ہمارا صحیح کام کر رہا ہے. لیور فنکشن ٹیسٹ ہے LFT, صحیح, وہ کروا لیں, اس سے پتہ چل جائے گا. اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور میرا ویٹ مسلسل کم ہو رہا ہے, فیل نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیا پھر بھی ہمیں ٹیسٹ کروائیں؟ جی 40 کے بعد اگر ہمیں کوئی فیل نہیں ہو رہا تو ہمیں ایک روٹین ٹیسٹ 40 کے بعد کروانا چاہیے. 40 سال سے اوپر کے جو اس وقت 40 یا 40 اور پلس, تو جو بھی 40-40 سال یا اس کے اوپر کے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں, اسلام ہے نا دونوں, جی بالکل, ان کو آپ یہ مشورہ دیں گے جی کہ وہ ایک احتیاطی طور پر LFT ٹیسٹ کروا لیں, اور لیور فنکشن ٹیسٹ یہ آپ کروا لیں. دیکھیں تھوڑی بہت اس کی یہ نارمل ڈاکٹر سلمان کتنے کا یہ بن جاتا ہے؟ 600. ہاں 600 مہنگا ہے یہ, 600 روپے کا ٹیسٹ ہے. اچھا, یہ کیسے ہم ایڈوائز کریں؟ یہ تو پہلے ڈاکٹر کو دکھا دیں. اس میں یوں کیا جا سکتا ہے, ہم لیبورٹری کیسے بھیجیں گے؟ اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اگر علامتیں پائی جا رہی ہیں یا جانڈس کی ہسٹری مل رہی ہے, پہلے ہوا ہے, اور ایج زیادہ آ رہی ہے, تو لازم تو کرانا ہی پڑ جاتا ہے. بالکل, اور ویسا کوئی علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو 40 کے بعد تو پروٹوکول میں ہے, یہ کرانا پڑتا ہے. 600 روپے بہت ہوتے ہیں. گھر کیا یہ سب میں خاص لیبورٹری کا نہیں ہوگا, کہیں ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے.
चैरिटेबल्स में डिस्काउंट है, वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट है, और सही है, मिल जाता है ना डिस्काउंट, मिल जाता है, डिस्काउंट का ऑप्शन मौजूद है। और ये डॉक्टर का मशवरा है कि 40 साल से ऊपर अगर कोई अलामत नहीं भी पाई जाती तब भी एहतियात ये है कि कम से कम लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT टेस्ट करवा लेना, डॉक्टर इसको एडवाइस कह रहे हैं। अब ये कि मैं मदनी चैनल पर मशवरा ही दे सकता हूँ, अल्लाह करे कि ये टेस्ट अच्छा और सस्ता हो जाए। आमीन। अब मतलब सस्ता कराने बैठते हैं लेकिन वो फिर उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, मतलब रिजल्ट उसका प्रॉपर नहीं आता, उनकी ना वो माहिर लोग नहीं होते और बहुत हल्का फुल्का सा एक निज़ाम होता है। हर चीज़ अपने माहिरीन के साथ चलती है। अब सस्ते आदमी रख लेंगे, उनको तजर्बा नहीं होगा तो टेस्ट तो करा कर दे देंगे लेकिन हो सकता है रिपोर्ट सही ना बने। ऐसा भी सुनने में आया है, वो अपने अंदाजे से वैल्यू डाल देते हैं। जी। मरीज की एज देख के अपने अंदाजे से वैल्यू डाल ये देते ना मतलब कि सीरम देख के डाल देते हैं, सीरम देख के, ये मतलब ये तो फुकतान है हमारे दुनिया भर के अंदर, करप्शन तो अब कहाँ नहीं है। कॉल चलाइए। मेरी बेगम को काला यरकान है जी, मैं उसका काफी इलाज करवा चुका हूँ, कोई नुस्खा इसका तजवीज़ करवा दें। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। देखिए आपने मेडिकल इलाज हो सकता है करवाया हो, लेकिन आज हमने अपने सिलसिले में 4 रूहानी इलाज आपको बयान किए हैं और ये चारों रूहानी इलाज बीमार आबिद रिसाले में मौजूद हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको घरेलू इलाज भी तजवीज़ किया है। और अगर आपने गौर से देखा या सुना हो, ये घरेलू इलाज भी कौन सी किताबें अगर हमें मिल जाएं? घरेलू इलाज जो किताब है इसके अंदर जो एक तो गन्ने का अर्ज किया है, गन्ने को रात को जो है वो रख दे शबनम में और सुबह उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और इसी तरह ये चनों का अर्ज किया है, तो ये भी घरेलू इलाज किताब में मौजूद है। अब देखिए ये एक सूरह फलक और सूरह नास एक बार या 3 बार पढ़कर, अल्लाह करे कि पढ़ना दुरुस्त आ जाए। जिनको सही कुरान पढ़ने आता है, दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पढ़ सकते हैं, इनसे सूरह फलक और सूरह नास एक बार पढ़ाकर या 3 बार पढ़ाकर चने पर दम करवा लें और चने भी खाते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने अगर नहीं की हैं, हमने घरेलू इलाज भी आपको बताया है, रूहानी इलाज भी आपको हमने यहाँ तजवीज़ किया है। अब रहा मेडिकल इलाज, तो अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि यार आपने खुद कहा कि इलाज मैंने बहुत करवा लिए हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको पहले रूहानी और घरेलू इलाज की तरफ मशवरा दिया है। अब ये कि अगर मेडिकली तौर पर कोई बेहतर सजेशन आप दे सकते हैं। तो सब इसमें जो उनके जो घर वाले हैं, काला यरकान अमूमन हेपेटाइटिस बी और सी को जी तो डेफिनेटली उन्होंने इलाज करा लिया होगा। अभी मेरे ख्याल से सिरोसिस की तरफ शायद जा रहा होगा, तो इसमें क्या एहतियात है? सिरोसिस कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म तो नहीं है ना, उसमें तो ये है कि 45 के बाद या 50 के बाद ज़्यादातर जो है ना अभी जैसे सी वाले इनको एहतियात है, बस क्या एहतियात ये कि खाने पीने भी एहतियात करना होगा और प्लस ये है कि उसके इंजेक्शंस आते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ख़वातीन में स्पेशली 95% ख़वातीन को आफ्टर एंड बिफोर प्रेगनेंसी जॉइंटिस हो जाता है। ये हेपेटाइटिस सी है, कुछ बहुत से मतलब अलामत हैं इस बात की, तो उस सूरत के अंदर। लेकिन ये एक एहतियात यही ज़रूरी है कि खाने पीने भी एहतियात किया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट किए जाए और प्लस ये है कि वो मेडिसिन प्रॉपर खाएं। अच्छा, ये जो है इनकी जो एहतियात हैं ये क्या ज़िंदगी भर के लिए या फिर वक्ती तौर पे? नहीं, अगर एज काला यरकान का पेशेंट है, जी अगर एज ज़्यादा है, अगर 30 एज है तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है। लेकिन अगर 40 प्लस है या 45 प्लस है तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिकवरी के। अगर एसाइटिस पानी पेट में भरने लग गया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें ये जिगर मुतासर हुआ, जिगर मुतासर होता है। अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। और एक और कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीनतुल औलिया चाटगांव बांग्लादेश से मोहम्मद अयूब गनी कादरी अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब और डॉक्टर साहिबान, आपको ये प्यारे प्यारे जो मौजू पर क्लिनिक और इसका टॉपिक है जॉइंटिस, ये तो आज दुनिया भर के अंदर में बिल्कुल ये बीमारी आम है। और हमारी बांग्लादेश के अंदर में तो इतना है कि बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर फौरन कहते हैं कि इसको जॉइंटिस है, तो इसको एक केबिन में ले जा करके और बड़ा सा बोल
बल्ब के अंदर में, गर्मी के अंदर में उनको रखा जाता है। तो ये जॉन्डिस पैदा होने का वजह क्या है? क्या माँ की बेहतियाती की वजह से, या ये बीमारी किस तरह से होती है और इसका इलाज क्या होना चाहिए? तो हमारी रहनुमाई फरमाए। अच्छा अयूब भाई, अल्लाह आपको जैसा खैर दे। और हौसला अफजाई भी की। असल प्रॉब्लम है कि हमने सिलसिले के शुरू में ही बच्चे की पैदाइश के बाद जो जॉन्डिस था वो ले लिया। हो सकता है कि शायद आप स्टार्ट में ना हो, लेकिन इंशाल्लाह चंद एक इस मामले में मदनी फूल डॉक्टर साहब से हम फिर ले लेते हैं। इसमें पहली बात तो उनकी ये थी कि जो पैदा होते ही जॉन्डिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे मेन वजह कि बच्चा अगर वज़न कम है तो उस वजह से जॉन्डिस हो जाता है। 9 महीने से पहले पैदा हो गया तो जॉन्डिस हो जाता है। तीसरी वजह कि माँ अगर खुराक अच्छी ना रखे, खाना ना खाए सही तरीके से, HB खून की कमी हो उसको, तो भी जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा, पानी अगर साफ नहीं पिया जा रहा, माँ अगर पानी अगर साफ नहीं पी रही तो भी जॉन्डिस होने का बच्चे को अंदेशा है। 99% ये अयूब भाई, मेरा ख्याल है शायद पानी के हवाले से आप मेरी बात ज़्यादा समझ रहे होंगे, क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी ये है कि कई जगहों पर पानी वो ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते कि ये गुड फॉर हेल्थ जिसको हम कहें, तो एक प्रॉब्लम है। तो बॉयल पानी पीने का रुझान अगर बढ़ा दिया जाए ज़्यादा बेहतर, तो ज़्यादा इसमें मतलब कि बेहतर है। मिनरल वाटर लोग लेते हैं, हर मिनरल वाटर के नाम पर बिकने वाला पानी वो मिनरल वाटर है नहीं। वो मतलब बहुत इसमें भी सुना है कि ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं और बहुत सारे करप्शन इसमें भी दाखिल हो गए। अच्छी कंपनियां मिनरल वाटर देने वाली नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर उसका इंतखाब और फिर उसकी मिनरल वाटर का मिलना, वरना आम तौर पर अब देखें ना, कोई भी बोतलें लेकर अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर कर पिलाना शुरू कर दे तो ये मिनरल वाटर ही कहकर कौन नहीं लेगा, लेबर लगा कर बेचना है। तो इसमें पानी में काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है और ग़िज़ाएँ माँ पहले से ही अच्छी ले तो उम्मीद है कि ये कामकाज भी घर का करता रहे, डॉक्टर साहब ने करती रहे, डॉक्टर साहब ने भी ये कहा था। अल्लाह ताला खैर फरमा। कॉल सुनाइए। अहमद रज़ा अत्तारी हिंद अत्तारी काबिना डिवीज़न फैज़ान गरीब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शुरा का बहुत ही प्यारा सिलसिला। अर्ज़ ये करना था कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे भतीजे की विलादत हुई, तो 1-2 दिन बाद पता चला कि उससे जॉन्डिस हो गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर पता चला कि उसके मुंह में अचानक छाले पड़ गए। अभी रिसेंटली कल पता चला कि अचानक उसके जिस्म में धब्बे जैसे पूरे दाने हो गए। तो जवाब इरशाद फरमा दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे, अल्लाह इसकी घर वालों को, माँ बाप को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए। और यकीनन बच्चा पैदा हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि टेंशन हो जाता है घर वालों को। यार एक तो खुशी हो रही होती है कि घर में विलादत हुई है, फिर ये कि बीमारियां लग जाती हैं, फिर ये कि हर थोड़े 2-4 घंटे के बाद बिल भरने की इत्तला मिलती है कि बिल भर रहा है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब टेंशन है। अल्लाह हम सबको आसानी अता फरमाए। मुझे आपसे हमदर्दी करता हूँ, अल्लाह आपके इन बच्चे को तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो पहली बात तो उनकी यही थी कि भाई जॉन्डिस जब हुआ था और इंक्यूबेटर में रखा, वो तो बात हो चुकी है हमारी काफ़ी। लेकिन दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि मुंह में छाले हो गए और बॉडी में स्पॉट्स पड़े। उसकी वजह ये धब्बे आ गए, उसकी वजह अनहाइजीनिक है। अब ये देखना होगा कि उसकी माँ दूध पिला रही है या वो टॉप फीड ले रहे हैं, बाहर का दूध पी रहे हैं। अगर फीडर वाला दूध पी रहे हैं तो वो फीडर किस तरीके से साफ़ है, धुली हुई है, दूध कौन सा है। कभी कभार बच्चों को दूध सूट नहीं करता, उस वजह से मुंह में छाले आते हैं। पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से भी बच्चों के मुंह में छाले होते हैं बहुत ज़्यादा। और प्लस ये कि बॉडी में स्पॉट पड़ने की वजह इन्फेक्शन है, सही है ना, और जॉन्डिस की वजह से। अब जॉन्डिस ज़्यादा हो गया होगा, शायद इन्हें नहीं पता होगा कि जॉन्डिस कितना हुआ है, इन्होंने एडमिट करवाया होगा या ना करवाया हो, उस सूरत के अंदर टेस्ट हुए नहीं हुए। करीबी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्टेट कर लिया जाए, उसे कंसल्ट किया जाए। जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर आपके करीब तरीन हो, उनको एक बार बच्चे को दिखा दिया जाए, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली फिजिकली चेक करके बता सकें जी बिल्कुल कि क्या प्रॉब्लम है। कॉल सुनाइए। अतीक रहमान अतारी मुल्तान से पित्ते में पथरी है, उसके इलाज के लिए ये पता चल सकता है क्या जरूरी लेना चाहिए? पित्ते में पथरी, आपने कहा था पित्ते में पथरी भी कोई जॉन्डिस का रीजन बनता है? पित्ते में पथरी होती है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। अच्छा, इसका ये क्या है? पथरी के लिए तो उसमें ये देखना हो, जो इन्होंने जो पहले सवाल तो अपने ये डॉक्टर से रब्ता करेंगे, पत्थर कितने हैं, क्या साइज है पत्थरों का,
پھر اس کے بعد وہ جو بھی ڈاکٹر ہے سرجن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا سرجری پہ جانا ہے یا نہیں جانا. اور اس کے بعد جن لوگوں کو بھی پتھری کے معاملات ہیں شکایت ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے احتیاط یہی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی جو زیادہ تر جو کھانے پینے کی احتیاط ہے چکنی چیزیں مسالے نچوڑ آپ نے بھی آج کے پورے سلسلے میں جو ایک نچوڑ دیا ہے وہ میجورٹی کھانے پینے پر ہی ہے. حاجی صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ اکثر کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار قبض ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کی ایک جڑ ہے, وہ یہی جو خوراک ہے جو ہم کھا رہے ہیں باہر کی یا ہم سب لوگ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اب جوائنٹس یہ انہوں نے جو پتھری کی بات کی تو لیور بھی ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. اب جس طریقے سے جو انفیکٹڈ ہوتا ہے, جس سے پتا انفیکٹڈ ہوتا ہے مطلب پتا انفیکشن پتے میں پھیلتا ہے اور پتھر بننے لگتے ہیں تو وہ تو الٹراساؤنڈ میں تو آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ لیور کو بھی انفیکٹڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جوائنٹس کی طرف بھی جاتا ہے. پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے یا تو کنسلٹ کریں ڈاکٹر سرجن سے, وہ آپریٹ کروائیں, یہ صورت ہے. پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 46 بار 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. تو جب تک یعنی کہ وہ نہ نکلے تو تب تک یہ روزانہ عمل کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.